وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمدللہ رمضان المبارک کے ہمارے 23 روزے ختم ہوئے، 24واں روزہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بقیہ روزے بھی امن و سلامتی کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان کو قبول بھی فرمائے، آمین۔ فمن اظلم، یہ 24واں پارہ ہے، 4واں پارہ۔ اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بہت ساری باتیں بتلائی ہیں، چند آیتوں کی تفسیر اور اس کا خلاصہ انشاءاللہ آج ہم معلوم کریں گے۔ پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، اور وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی چیز کا انکار کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں بولے جو اللہ نے نہیں کہی۔ کیا اللہ نے اپنے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا؟ نہیں۔ تو کوئی بولے کہ فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں بابا، فلاں قطب، فلاں جدب یہ اللہ تعالیٰ کے جیسا اختیار رکھتے ہیں، اللہ نے اپنے پاور میں سے تھوڑا ان کو دیا ہے، ان سے بھی اگر پوچھو تو کام بن جائے گا، یہ اللہ پر بہتان جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ سچ ہے، اس کا انکار کرنا، ایک چیز کا انکار کرنا پوری چیز کے انکار کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اپنی بندی کے لیے کافی نہیں ہے؟ مفسرین کہتے ہیں بندہ اگر اللہ کی ویسے عبادت کرے جیسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا، تو یہ جیسے چاہتا ہے اللہ اس کے لیے ویسے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس کو بیماری نہ آئے، تو بیماری نہ آنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ اس کے لیے کافی ہے کہ بیماری اس کے قریب نہیں آتی۔ یہ چاہتا ہے کہ فقیری نہ رہے، اگر اللہ کی عبادت جیسا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ویسا کیا تو سارے غربت سے، فقیری سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ یہ چاہتا ہے کہ برائی نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے روکنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے، ایسا۔ تو بندہ جو چاہتا ہے اللہ ان چیزوں کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کب؟ جبکہ بندہ اللہ کی ویسے عبادت کرے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم کر لینا چاہیے کہ لوگوں تمہارے سارے اندیشے، تمہارے خوف و خطر، تمہاری ساری پریشانیاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دور ہو جائیں تو اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اس آیت کو پڑھ لیں۔ دنیا کی اور کون سی چیز سے تمہیں ڈر ہے کہ اللہ ہی تمہارا ہے، جس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں،
تو جن کو خوف آتا ہو، ڈر آتا ہو دنیا کے معاملات سے، تو ان کو چاہیے کہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک پہچان بتلائی۔ مشرکین کی ایک پہچان کیا ہے؟ صرف اللہ کا ذکر اگر ان کے سامنے کرے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں، چہرہ ان کا مرجھا جاتا ہے، انقباض ان میں ہونے لگتا ہے، گھٹن ہوتی ہے، کھڑن ہوتی ہے۔ ایسے مان لیجئے کہ ایک پلاسٹک کور گلے میں ان کے منہ پہ ڈال دیا جائے تو آدمی سانس لینے میں کتنی دقت ہوگی، ایسا ان کو ایک اللہ کی عبادت اگر کرے، ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ، ایک اللہ کی تعریف ان کے سامنے اگر کی جاتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، کفار مشرک، اکیلے اللہ کا تذکرہ جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کے پیروں، ولیوں، مرشدوں، دیوی دیوتاؤں، یا یہ جن جن کو چاہتے ہیں بڑے لوگ، ان کی اچھائی، ان کی تعریف اگر کرنے لگ جائیں تو مزے لے لے کر کے راتوں رات بیٹھ کر کے سنتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک اللہ جو حق ہے، اس کی بات اور اس کی تعریف سننے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مشرکوں کو، اور اللہ کے علاوہ کے تذکرے اور تعریف میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ حق سے وہ نفرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ باطل کے عادی ہو چکے ہیں۔ حق سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ باطل کو اپنانے میں عادی ہو چکے ہیں، باطل کو اپنا اپنا کر کے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ ان کی مثال تو ان آنکھوں کی جیسی ہے جن آنکھوں کو سورج کی روشنی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ آنکھیں تاریکی کی عادی ہو چکی ہوں، کچھ آنکھیں اندھیرے پن میں رہنے کی عادی ہو چکی ہوں، تو اندھیرے میں رہنے کی عادی ہو چکی ہوں آنکھیں، اس کو سورج کی روشنی اگر دکھائی جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، فوراً آنکھیں بہت تکلیف دہ ہوگی، اس کو وہ دیکھ نہیں پائے گی، کیونکہ یہ اندھیرے میں تاریکی میں رہنے کی عادی ہو چکی ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ باطل کے عادی ہو چکے ہیں، حق سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی مثال اس کی دیکھیں، یہ جو حلال خور رہتے ہیں، نالیاں صاف کرتے ہیں، یہ نالیاں صاف کرنے والے جو رہتے ہیں، ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ایک نالی صاف کرنے والا صاف کر رہا تھا، اچانک ایک بزرگ اچھی طرح صاف شفاف ہو کر عطر بطر لگا کر کے وہاں سے گزرے، تو ان کے عطر کی بو سن کر کے، یہ خوشبو سن کر کے بے ہوش ہو گیا۔ اب جتنے لوگ وہاں پہ تھے سو پریشان کہ اس کو کیا ہو گیا، اچانک گر گیا ہے، الگ الگ لوگ الگ الگ ٹریٹمنٹ کر رہے۔ تو اسی کے برادری کا آدمی آیا، آ کر کے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے، اٹھ جائے گا۔ نالی سے کچھ پیخانہ یا گندگی نکالا، سنگایا تو یہ اٹھ کے بیٹھ گیا، یعنی وہ ادھر سونگا تو اس کو پریشانی ہوئی، بے ہوش ہو گیا، اور نالی کی بو سونگا تو اٹھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ اب وہ نالی کی بو کا عادی ہو چکا ہے، تو ادھر اس کو بھاتی نہیں ہے۔ ایسا ہی جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر جہاں کیا جائے وہاں پہ بور ہوتا ہے، جن کو نفرت ہوتی ہے، جن کو، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ باطل سے وہ گندگی سے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ صحیح بات اور اصلی بات جب ان کو سنائی جاتی ہے تو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان دنیا میں بہت کام کرتے ہیں، نیکی کے کام بول کر، قیامت کے روز جب آئیں گے تو جیسا یہ سوچے ہیں اس کے خلاف ہوگا، اس کے خلاف وہ دیکھیں گے اللہ کے پاس۔ کیوں ایسا ہوگا؟ نیکی کے نام پر بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں جائیں گے تو جیسا یہ سوچ کر کے کیے ہیں کام، وہ وہاں پہ بدلہ نہیں ملے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ وہ جو کام کیے ہیں
اس کام کے اندر اخلاص کی کمی اور اطاعت رسول کی کمی ہوگی۔ ہر کام کے پیچھے اخلاص اور اتباع رسول ہونا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول نہ ہو تو جتنا بھی آپ نیک کام کرے وہ کام بیکار ہے۔ اللہ نے فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے یہ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں اس کے علاوہ کی چیزیں ان کے اوپر ظاہر ہوں گی تو بہت پریشان ہوں گے۔ مفسرین کہتے ہیں اے ریاکارو، تمہاری ساری محنتوں کا السلام علیکم انجام، حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہاری ساری محنتوں کا انجام اور تمہارا قصہ یہی آیت کریمہ ہے۔ تمہاری ساری محنتوں کا انجام دیکھ لو اے ریاکارو، ساری محنتوں کا انجام دیکھ لو۔ اس آیت کریمہ میں تمہارا انجام بھی بتایا گیا اور تمہارا واقعہ بھی بتا دیا گیا۔ بہت محنت کر کے جاؤ گے اللہ کے پاس، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال رد ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بندوں اور بندیوں سے مخاطب ہو کر یہ بات بیان فرمائی جو بندے بندیاں اپنے نفسوں پر خوب ظلم کیے ہیں، ساری زندگی انہوں نے گناہوں میں گزارا، نافرمانی میں گزارا، اللہ کے حدود کو پامال کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں اور بندیوں سے کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اسراف کے ساتھ ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ جس عمر میں تم رہو، جس حالت میں تم رہو، جس پوزیشن میں تم رہو، پچھلے کا کچھ بھی مت سوچو۔ گناہ کے ساتھ تمہاری زندگی گزری، اپنے نفسوں پر تم نے گناہ کر لیا، لیکن برابر پیچھے سے پکارنے والا پکار رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ یہ پکار آدمی کی موت تک اللہ پکارتے رہتے ہیں۔ انسان کو شیطان اس طرح بھی گمراہ کرتا ہے کہ 60 سال تمہارے ہو گئے، نافرمانی میں تم نے گزارا، اب کیا خاک مسلمان ہوگے، کیا نیکیاں کرو گے، کیا فائدہ ہے تمہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ایک سیکنڈ نہیں لگتا آپ کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ اس کے دربار میں کیا کمی ہے؟ اس لیے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ جس حالت اور جس پوزیشن میں ہے اس حالت اور اس پوزیشن سے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آ جائیں اور اب سے نیک بن جائیں۔ اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کے سارے گناہ معاف کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز کا ایک تذکرہ فرمایا، ایک واقعہ۔ جنتی جنت میں جاتے رہیں گے توحید کی وجہ سے، تو مشرکین کھڑے کھڑے دیکھیں گے کہ توحید کی وجہ سے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ تو جنت میں جانے کے بعد ان کو نیچے درجہ ملا ہے، کم مقام، وہاں جانے کے بعد افسوس کریں گے، کہیں گے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں ہم نے کوتاہی کی، کاش موقع جو ملا تھا فائدہ اٹھا لیتے، عبادت کر لیتے تو اونچا مقام ہم پا لیتے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں انسان اپنے بچپنا کو یاد کر کے ہنستا ہے، ارے بچپن میں ہم لوگ ایسے تھے ایسے تھے، تو جوانی میں بچپنا یاد کر کے ہنستا ہے، یہ کام کرتے تھے وہ کام کرتے تھے بول کر۔ کہتے ہیں کہ لوگوں جوانی میں کچھ ایسے کام کر لو کہ بڑھاپے میں ہنسے، تم ہنسو، رونا نہیں، بڑھاپے میں تم کو رونا نہ آئے بلکہ ہنسنا آئے، ایسے کام نیک کام کرو۔ بڑھاپا آیا کچھ کام نہ کر سکے تو پچھلے اپنی جوانی کو یاد کر کے تم یہ افسوس نہ کرو کہ ہائے ہائے میں نے جوانی پوری بیکار کے کاموں میں گزار دی، کاش میں اچھے اچھے کاموں میں جوانی گزارتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ایسا افسوس کرنے کے بجائے بڑھاپے میں کچھ ہنسی اور خوشی آپ کے جوانی کے اعمال کو دیکھ کر کے آپ کو آئے، اس طرح کے اعمال جوانی میں کرو، تاکہ اللہ کو یہ واسطہ دے کر کے تم اللہ سے دعا مانگ سکو کہ اللہ میری عین جوانی کے ایام تیری عبادت میں ہم نے گزارے، تیرے دین کے اندر ہم نے گزارے، یہ بول کر کے اللہ سے اپنا رحم و کرم مانگ سکو۔ اس کے بعد فرمایا قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی آپ کہیے اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دے رہے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟
مشرکین نے کہا تھا نا چند دن تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، جاہلوں سے بولو کہ کیا غیر اللہ کی عبادت مجھے کرواؤ گے؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں علم کتنا بھی گہرا ہو جائے، آدمی علوم اور فنون میں کتنا بھی ماہر ہو جائے، سائنس خوب پڑھ لے، ٹیکنالوجی خوب پڑھ لے، انجینئرنگ خوب پڑھ لے، بڑے بڑے ماہر بن جائے علوم میں، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو قرآن کی نظر میں وہ لوگ جاہل ہیں. اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہے، گرچہ کہ وہ اپنے مقام پر کتنا ہی بڑا علم والا ہو دنیا کا، اللہ کہتا ہے وہ جاہل ہے. ایھا الجاہلون، وہ جاہل ہی ہے، جاہل ہے وہ آدمی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں وہی بات بول رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں وہی تم کریں گے، جو میں بولتا ہوں وہی تم کو کرنا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ دوسرے کے اوپر اپنی رائے تھوپنا یہ سرکشوں کا کام ہے. آپ کی رائے اپنے طور پر ہے، میری رائے میری طور پر. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی رائے میری رائے ہم آہنگی ملے، لیکن میں یہ زبردستی کروں کہ میری رائے کو ہی تم کو ماننا ہے. اگر تم میری بات کو نہیں مانو گے تو تم ضدی ہو، تم ہے نا میں مجھ سے نفرت کرنے والے ہو، میرے مخالف ہو بول کر کے میں دشمنی کروں، ماروں، ستاؤں. سرکش لوگوں کا کام ہے، دوسروں کے اوپر اپنی رائے نہیں تھوپنا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کے رب نے یہ کہا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. کسی کے ذریعے واسطے سے مانگنے کا حکم نہیں ہے، ڈائریکٹ مانگنے کا حکم ہے. مجھ سے مانگو میں دوں گا. مجھ سے مانگو نبی کے طفیل سے نہیں بولا، مجھ سے مانگو فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے واسطے سے نہیں بولا، صرف یہ کہا اللہ نے مجھ سے مانگو میں دوں گا. مفسرین کہتے ہیں کہ کتنے بند دروازے تھے لوگوں کے، دعاؤں کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اوپر دروازوں کو کھول لیا. بعضوں کو روزی کا دروازہ کھل گیا، بعضوں کے صحت کا دروازہ کھل گیا، بعضوں کی دنیا کی خوشحالی کا دروازہ کھل گیا، بعضوں کے اولاد کے دروازے کھل گئے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے بند دروازے کھول دیتے ہیں، تو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جس چیز کی ہمیں حاجت ہے اللہ ہی سے پوچھنا چاہیے. قومیات کا تذکرہ ہوا، اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ قوم اتنی تکبر میں مبتلا تھی، اللہ نے وقتی طور پر ان کو طاقت دے رکھی تھی، تو طاقت کے بل بوتے پہ پھولے نہ سماتے تھے. کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑا کون ہے طاقت میں. عذاب آیا تو ہوا کا عذاب آیا. جب یہ کہتے تھے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، وزن ہے، تو اڑنے والا عذاب اللہ نے ان کو دیا. بالو آئی پورا اڑا کے لے کے گئی، آدمی کھڑا ہوتا تو اڑ جاتا تھا. ایسا ہواؤں کے ذریعے سے اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. جو تکبر کرتا ہے، پھولتا ہے، وہ اڑ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں. تکبر کرنے والے آدمی کو اللہ ہلکا کر دیتے. تکبر وہ اس لیے کرتا ہے کہ میں وزن ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اڑا کے یہ بتاتے ہیں کہ تو ہلکا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بالکل بے وقعت ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، یہ لوگ قرآن کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے، سمجھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کیوں مشکل ہوتا ہے؟ قرآن ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ قرآن ان کو اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قرآن بالکل بیکار وقت قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے دیتے ہیں. بیکار وقت کس کو کہتے ہیں؟ بیکار وقت یہ ہے کہ کسی کام ہوا، کام کیے، پورا تھک گئے، 15 منٹ 10 منٹ کے لیے آ کر کے بیٹھے، تو اس موقع پر کہتے ہیں کہ اب کچھ کام نہیں ہے، تھوڑا قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو لاؤ. کیا خاک وہ قرآن ہمیں سمجھ میں آئے گا؟ فالتو وقت، بیکار وقت ہم نے اس کو دیا.
بہتر وقت قرآن کو دینا چاہیے، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ بہتر وقت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی سو گیا، صبح میں اٹھا، ناشتہ کیا، کپڑے وپڑے پہنا، پانی نہایا، کپڑے پہنا، تیار ہوا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کام کو جانے کے لیے، دکان کو جانے کے لیے۔ تو یہ بہتر وقت دکان کو دے رہا ہے۔ بہتر وقت کس کو دے رہا ہے؟ دکان کو دے رہا ہے۔ جب فریش ہوتا ہے آدمی تب قرآن کو پڑھے، سمجھے کہ جمعہ کی اہمیت کیوں ہے، جمعہ کے خطبے میں تاثیر ہوتی ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ خطبہ سننے کے لیے ٹائم کو قربان کر کے جاتا ہے، وقت کو قربان کر کے جاتا ہے، پانی نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، جمعہ کو جاتے ہیں، صرف یہ بات کے لیے کہ خطبہ سننا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ تو وہاں پہ جو بھی بتایا جاتا ہے سمجھ میں آتا ہے۔ تو قرآن بہتر وقت ہم دیتے ہیں، تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بہتر وقت ہم کو ہونا چاہیے، بہتر وقت میں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ پھر اللہ نے کہا یہ عزت والی کتاب ہے، اگر تم عزت چاہتے ہو تو اس کتاب سے جڑ جاؤ، تمہیں عزت ملے گی۔ پھر یہ کہا کہ قرآن مجید ہدایت ہے، شفا ہے مومنوں کے لیے۔ کہتے کہ تمہارے اپنے دل کی زمین اچھی کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اتر رہی ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ زمین اچھی کر لو گے تو بارش سے فائدہ ہوتا ہے نا، زمین اچھی نہیں ہے تو بارش اگر اترے تو کیا فائدہ ہوگا؟ زمین کو گندگی اور بڑھائے گی۔ لیکن ہم نے زمین کو جوت لیا، زمین کے اندر بیج بو لیا، تو جو بھی بارش کا پانی آئے گا زمین میں پڑے گا تو زمین جو ہے آؤٹ پٹ لائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر کہا جنہوں نے کہا ربنا اللہ، تو ہمارا رب اللہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ استقامت اختیار کریں، تبھی جا کر کے ان کے اوپر اللہ کی رحمت، فرشتوں کا نزول، دنیا کی زندگی میں مصیبت کے موقع پر سکون، خبر کی زندگی میں گھبراہٹ کے موقع پر سکون، آخرت کی زندگی میں پریشانی کے موقع پر سکون اللہ دیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے والے بہت زیادہ لوگ ہیں، ڈٹے رہنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے بول کر بولنے والے تو بہت ہیں، لیکن اللہ ہے بول کر دین اسلام پر قائم رہنے والے، اللہ کی عبادات میں پریشانی آتی ہے تو پریشانیوں میں صبر کرنے والے، اللہ کے منہیات، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے دور رہتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کو برداشت کرنے والے، ڈٹنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن جو ڈٹا رہے اس کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی بھلائی اور اچھائی کو رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر اور بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ باقی گنے چنے ایام جو ماہ رمضان کے بچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کا جلد از جلد انتظام فرمائے۔ جو غریب ہیں، پریشان حال ہے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کی پریشانی کو دور کرے، ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔